Government Middle School Bandi, class 7th, subject science topic soil, subtopic soil erosion. Soil erosion جو ہے بچوں یہ ہے the removal of land surface by water. زمین کی اوپری جب اوپر پانی کے فورس کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے، اور ہوا کے دباؤ کی وجہ سے یا پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے یہ زمین اوپر سے ڈہ جاتی ہے، اور آئس یا برف سے از نون ایز اروجن. پلانٹ روٹس فرملی بائنڈ دا سوائل. پودے کے جو جڑ ہوتے ہیں وہ بچوں یہ زمین کو اپنے ساتھ جکڑ کر رکھتی ہیں، بند رکھتی ہے مضبوطی سے ان دا ایبسنس آف پلانٹس. لیکن افسوس جب پودے نہ ہو تو بچوں یہ مٹی جو ہے لوز ہو جاتی ہے. سو اٹ کین بی مووڈ بائی ونڈ اینڈ فلوئنگ واٹر. تو یہ جو ہے یہ مٹی جو ہے یہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے اور چلتے ہوئے ہوا کے دباؤ سے یہ اڑ جاتی ہے، رہ جاتی ہے. erosion of soil is more severe in areas of little or no surface vegetation. تو erosion ان جگہوں پر ہوتی ہے جہاں پر پودے بالکل بھی نہ ہو اور چھوٹی چھوٹی ویجیٹیشن جو ہم لگاتے ہیں، گھاس بھی اس میں آتا ہے، جھاڑیاں یا سبزیاں آتی ہیں، تو وہاں پر جو ہے زمین اچھی ہوتی ہے، جکڑے رہتی ہے، تو وہاں پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. لیکن جس جگہ پر یہ سب کچھ نہ ہو تو وہاں پر زمین کا ایروجن بہت زیادہ ہو جاتا ہے. سچ ایز ڈیزرٹ، جیسے ریگستان میں ہوتا ہے، جیسے بیرن لینڈز میں ہوتا ہے، بیرن لینڈز. تو سو کٹنگ آف ٹریز اینڈ ڈیفارسٹیشن شوڈ بی پریونٹڈ اینڈ ایفرٹ شوڈ بی میڈ ٹو انکریز دا گرین ایریا. تو ہمیں ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پودے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں. ہم ڈیفارسٹیشن کو نہ اپنائیں، ہم ایفورسٹیشن کو اپنائیں. ڈیفارسٹیشن ہو گیا پودوں کا کٹاؤ، ایفورسٹیشن کو پودوں ہو گیا پودوں کو لگانا. تو ہم کس کو اپنائیں گے؟ ایفورسٹیشن کو، نہ کہ ڈیفارسٹیشن کو. تو ہمارا علاقہ جو ہے بہت ہی گرین ہے، بہت ہی اچھا ہے، سبز و شاداب ہے. تو بچوں آپ اپنے گھر والوں سے بولو کہ بیدردی کے ساتھ ان چھوٹے چھوٹے نوزائیدہ پودوں کو نہ کاٹو، بلکہ اگر کوئی سوکھا پیڑ ہو وہ کاٹے. کہ یہ جو ہے یہ ہرے بھرے پودے ہیں. آج کل آپ کے علاقے میں کہیں پانی نہیں تھا اس سال، لیکن ہمارا علاقہ پانی سے بھرا ہوا تھا. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں پیڑ پودے اچھے ہیں، ہرا بھرا گاؤں ہے، ہرا بھرا ہرے بھرے پہاڑ ہے. لیکن جب ان پہاڑوں پر کوئی بھی یہ نہیں ہوگا، کوئی بھی پیڑ نہیں ہوگا، کوئی بھی گھاس نہیں ہوگی، تو یہ پیڑ پودے جب ختم ہم کریں گے کاٹتے کاٹتے، تو خدا نہ کرے وہاں بھی جو ہے یہ سائل ایروجن ہو جائے گا، لینڈ سلائڈس آنے شروع ہوں گے، لوگوں کو نقصان ہو جائے گا. کیونکہ اکثر ہمارا علاقہ جو ہے مونبل علاقہ، وہاں پر تو لوگ اکثر پہاڑوں پر انہوں نے مکانات بنائے ہیں. لیکن اگر مٹی کا کٹاؤ ہونا اسٹارٹ ہوگا، وہ تو پہاڑ تو خدا نہ کرے، خدا ایسا نہ کریں کبھی بھی، تو وہاں پر وہ جو ہے مکانات کے سمیت وہ مٹی جو ہے نیچے آنا اسٹارٹ ہوگی. تو اسی لیے بچوں اپنے آس پاس ارد گرد کے ماحول کو گرین بناؤ، اس کو سبز شاداب بناؤ، تاکہ ہم اس سائل ایروجن سے بچیں. تو ہمارا کشمیر جو ہے اس میں سائل ایروجن کس حد تک پڑا ہے؟ سائل ایروجن جو ہے یہ آتا ہے جب انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے کس کی؟ رین فال، بارش کی اور ہوا کی. ان جموں اینڈ کشمیر میں دا سوائلز آف کنڈی بیلٹ، جو کنڈی بیلٹ ہے وہاں پر جو مٹی ہے وہاں پر وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ ایروجن ہوتا ہے، بہت زیادہ مٹی کا گھساؤ ہوتا ہے، کٹاؤ ہوتا ہے. اباؤٹ 26% آف دا ٹوٹل ایریا وچ از انڈر ولیج فارسٹس از ناؤ کوئٹ ایروڈیڈ. تو بولتے ہیں کہ 26% جو ہے ٹوٹل ایریا میں سے وہ ایروڈ ہوا ہے، وہ ڈہ گیا ہے، مٹی اس کی ڈہ گئی ہے، نیچے کھسکی ہے. تو بہت علاقے کو نقصان ہوا ہے. یہ گاؤں کا علاقہ، گاؤں کے جنگلاتوں کا علاقہ ہے. ادر افیکٹڈ ایریاز ان جموں ڈیو ٹو ایروجن اور کلیت. تو دوسرے علاقے جو ہے وہ ہے کلیت، چکی، چورا آف اخنور تحصیل، دنسال، جہانگیر، کوتلی، رام نگر، مانسار، سرنسار، جنڈال اینڈ امب سیریز آف بھلوال بلاک آف جموں
areas between Balal and Basandar. تو بچوں اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ ہرا بھرا ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے ایسا بالکل بھی نہیں لینڈ سلائڈنگ نہیں ہوتی ہے، سوئل نہیں ایروجن نہیں ہوتا ہے. تو اللہ پاک کا شکر ہم کریں گے ادا انشاءاللہ. اگلی بار پھر ملیں گے.